آپ لوگوں نے آج سے پہلے یہ تو سنا ہوگا کہ ہر انسان کی تقدیر اور دنیا آخرت کے تمام معاملات لوح محفوظ میں درج ہیں کہ کون انسان کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کس انسان کے حصے میں کتنا رزق لکھا ہے اور یہ رزق کب ختم ہوگا، یہ لوح محفوظ میں درج کیا جا چکا ہے۔ لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ آخر لوح محفوظ کیا ہے، یہ کس جگہ موجود ہے اور اس میں کیا کچھ لکھا جا چکا ہے، اور لوح محفوظ آخر کب بنایا گیا ہے؟ اگر آپ لوگ اس بارے میں نہیں جانتے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے بہترین ثابت ہو سکتی ہے، اسی لیے ویڈیو پر اینڈ تک بنے رہیے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، لوح عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں تختی کو لوح کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کو کتاب مکنون اور کتاب مبین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے، حتیٰ کہ شیاطین کی پہنچ سے بھی دور رکھا ہے۔ لوح محفوظ کی حفاظت اللہ پاک کے پاک فرشتے کرتے ہیں۔ اس کتاب میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس کی باقاعدہ حفاظت کی جاتی ہے۔ لوح محفوظ میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس کو اللہ پاک کے علاوہ کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لوح محفوظ جس جگہ موجود ہے وہاں پر نہ تو شیطان جا سکتے ہیں اور نہ ہی وہاں سے کوئی خبر حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کتاب کا پہرا بہت زیادہ سخت ہے۔ روایات کے مطابق لوح محفوظ اللہ پاک نے آسمانوں اور زمینوں سے تقریباً 50,000 پہلے ہی تخلیق پائی تھی۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر موجود ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ درج کیا کہ میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جس نے میرے فیصلے کو تسلیم کیا، میرے نازل کردہ مصیبت پر صبر کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں نے اس کو صدیق لکھا ہے اور میں اس کو صدیقین کے ساتھ ہی اٹھاؤں گا۔ اور جس کسی نے بھی میرے فیصلے کو تسلیم نہ کیا اور میری نازل کردہ مصیبتوں پر صبر نہ کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا تو وہ میرے سوا جسے چاہے معبود بنا لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک بہت عزت والا ہے جو کہ لوح محفوظ پر لکھا گیا ہے۔ قرآن پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب بھی لوح محفوظ پر درج ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے موجود ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام وہی فرشتے ہیں جو قیامت قائم ہونے سے پہلے سور پھونکیں گے۔ یہ لوح محفوظ شیاطین اور جنات کی پہنچ سے اتنا دور ہے جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ لوح محفوظ میں موجود تقدیریں اور امور کائنات میں کس طرح نازل ہوتی ہے؟ دراصل یہ پورا سلسلہ لوح محفوظ سے لوح دویم پر آتا ہے۔ یہ بھی لوح محفوظ جیسی ایک تختی ہوتی ہے۔ لوح دویم سے یہ پورا سلسلہ انفرادی طور پر الگ الگ جانداروں تک پہنچایا جاتا ہے، چونکہ اس سلسلے میں انسانی ارادے بھی شامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان نے کوئی کام کرنا ہو تو وہ اسی طرح اس کے ذہن میں وائرل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان اس کام میں اپنا ذاتی ارادہ بھی شامل کرتا ہے اور اس کے بعد اس کام کو سر انجام دیتا ہے۔ یعنی ہر ایک امر اور کام میں انسان کو اپنا ذاتی ارادہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جس کا مطلب کسی کو بھی معلوم نہیں اور نہ ہی معلوم ہو پائے گا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی ان کا مطلب نہیں بتایا بلکہ ان کو راز رکھا گیا ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ ان الفاظ کو لوح قرآنی یا حروف مقداد بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر گھروں کی دیواروں پر یہ لوح قرآنی لکھے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ لوح قرآنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوڈ ورڈ ہے جو دنیا کو نہیں بتائے گئے، اور بہت سے علماء کرام یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ان حروف کے پیچھے امت مسلمہ کے لیے روز قیامت ایک بہت بڑی خوشخبری چھپی ہوئی ہے۔ اگر ان حروف کا مطلب اس دنیا میں بیان کر دیا جاتا تو یہ لوگ جنت و دوزخ اور روز قیامت کے لیے اتنی محنت نہ کرتے۔
لوح و قلم اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر موجود ہے. دنیا و آخرت کی کوئی بھی مخلوق نہ تو اس میں سے علم حاصل کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی تبدیلی کر سکتی ہے. تمام آسمانی کتابیں نازل ہونے سے پہلے اس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی جو کہ سفید موتی سے بنی ہوئی ہے. اس کے الفاظ سرخ یاقوت سے بنے ہوئے ہیں اور ان کے الفاظ و قلم نور کے بنے ہوئے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لوح پر دن میں 360 مرتبہ اپنا نظر و کرم کرتا ہے. کسی کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تو کسی کو عزت بخشتے ہیں، کسی کو زندگی دیتا ہے اور کسی کو رزق اور کسی کی روح قبض کرنے کا حکم فرماتے ہیں. لوح محفوظ کی لمبائی تقریباً آسمان سے زمین تک ہے اور اس کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک. یہ لوح محفوظ ایک فرشتے کی گود میں موجود ہے. آپ لوگوں نے یہ تو سنا ہوگا کہ انسان کی اعمال کی وجہ سے یا تو اس کو جنت میں ڈالا جائے گا اور یا اس کے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا. آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ یہ تو جانتے ہوں گے کہ جنت اور جہنم کے درمیان کا یہ جو سفر ہے اس کو ایک پل کے ذریعے طے کیا جائے گا اور اس پل کو ہم پل صراط کے نام سے جانتے ہیں. یہ پل انسانی بال سے زیادہ باریک ہوگا اور کسی تیز دھار تلوار سے تیز ہوگا. یہ پل جہنم کے بالکل اوپر موجود ہے اور اس پل کے بالکل سامنے جنت کا دروازہ ہے. اچھے اعمال والے اور نیک لوگ اس کو بآسانی پار کر لیں گے اور برے اعمال والے اس سے نیچے گر جائیں گے. روایات میں آتا ہے کہ اس پل کی لمبائی کئی ہزار سال کی مسافت کے برابر ہے. اس کئی ہزار سال مسافت والے پل کو پار کرنے کا طریقہ بھی الگ ہوگا. کچھ لوگ اس کو رینگتے ہوئے طے کریں گے تو کچھ چلتے ہوئے، کچھ اس کو دوڑتے ہوئے طے کریں گے تو کچھ لوگ اس کو بجلی کی رفتار سے طے کریں گے. اور دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کے بجائے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے اور وہ اپنی امت کے لیے دعا گو ہوں گے. ذرا سوچئے، وہ نبی جن کے وہ نواسے جو ان کی گود میں کھیلا کرتے تھے ان کو ذبح کر دیا گیا، ان کے خاندان پر تشدد کیا گیا اور خود مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی تکلیفات دی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہوں گے، یا ربی امتی، یا رب میری امت کی خیر فرما. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جنت میں داخل فرما دے گا ماں سوائے ان لوگوں کے جو خود جنت میں نہ جانا چاہتے ہوں، یعنی کہ کفر اور شرک میں مبتلا ہوں. اب اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پل صراط کو پار کر کے جنت میں داخل ہوں گے. کیا تمام انبیاء کرام کو بھی پل صراط طے کرنا پڑے گا؟ تو اس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں. پل صراط کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ پل انتہائی اندھیرے میں واقع ہے اور یہ جنت و جہنم کے درمیان پہلے سے موجود نہیں ہوگا، بلکہ پل صراط کو اسی وقت لا کر رکھا جائے گا. برے اعمال والے یعنی کافر اور مشرک لوگ اپنے آباء و اجداد کو پل صراط پر کٹ کر اور ان کے ٹکڑے ہوتے ہوئے نیچے گرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. مگر یہ وہ وقت ہوگا جو ہر بندہ صرف اپنے بارے میں سوچے گا. کسی کی جہنم میں گر جانے یا پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے یا پھر مر جانے پر کوئی پرواہ نہیں کرے گا. بس اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیشہ یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پل صراط بجلی کی رفتار سے طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.